صحابہ ایسے تھے کہ صحابہ نے ساری غلطیوں کو، صحابہ نے سارے لوگوں سے جھگڑے کو ختم کر کے ایمان میں داخل ہوا۔ صحابہ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کون؟ عمر رضی اللہ، کون؟ عثمان غنی، کون؟ علی مرتضیٰ، کون؟ طلحہ، زبیر، سعد و سعید۔ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکہ کے سردار اور دنیا کے لوگ ان کو تانا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اونٹ کیسے چلایا جاتا ہے۔ آپس میں اتنی دشمنیاں تھیں، اتنی نفرت تھی کہ اگر اونٹ چراتے چراتے اونٹ کسی جھیل کے پاس لے گئے ہیں، پانی پینے کی باری آئی ہے تو میرے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا اور آپ کے اونٹ نے بعد میں پانی پیا، اسی کے اوپر جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ لڑائی ہوا، لڑائی ہوتے ہوتے وہ لڑائی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اور جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ قتل ہو جایا کرتے تھے، تلواریں اٹھ جایا کرتی تھی، اور باپ مرتے وقت وصیت کر کے جاتا تھا، وہ میرے بیٹے تو کوئی فلاں خاندان سے میرا جنگ ہے، اس سے جھگڑا ہے، تم مر جانا لیکن اس کو مار کے تم مرنا۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑوں میں مت بٹو۔ یہ 5 انگلیاں، 1 2 3 4 5، اگر مجھے کسی کو ایک انگلی سے مارنا ہو تو کیا اس کو چوٹ لگے؟ چلو ایک کے ساتھ 2 ملا لیتے ہیں، چوٹ لگے گی۔ 2 کے ساتھ 3 ملا لیتے ہیں، چوٹ لگے گی۔ 3 کے ساتھ 4 ملاتے ہیں، چوٹ لگے گی۔ 4 کے ساتھ 5 ملاتے ہیں، چوٹ لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ جب 5 کو ملا کے مکہ بنائیں گے، ماریں گے تو منہ پھوٹ جائے گا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مت لڑو۔ وَاذْكُرُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ، تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے قبیلہ اور خاندان میں جنگ چلتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتا تھا، تمہارے دلوں میں عداوت تھی، پھر اللہ نے تم کو اسلام سے نواز دیا، مسلمان بنا دیا، اور تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو گئے۔ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلمون کلہم کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا رأسہ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، دنیا کا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ جیسے اگر کسی کے آنکھ میں درد ہو تو کیا آنکھ کے علاوہ سر میں درد نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو خالی سر میں رہتا ہے کہ پورے بدن میں رہتا ہے؟ پورا بدن تڑپتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلمون کلہم کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا رأسہ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو سر میں درد ہوتا ہے، اگر سر میں درد ہو تو پورا بدن میں درد ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے گاؤں میں کسی ایک کو تکلیف ہو گئی ہے تو محلے کا سارا مسلمان تڑپ جاتا، اور جب تک کہ اس کی پریشانی کو ختم نہ کر لیتا چین نہ پاتا۔ صحابہ کے ایمان لانے کے پہلے کے واقعات ایسے ہیں، آپس میں نفرت ہے، تنگی ہے، دوری ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن جب اسلام لاتے ہیں، ایک جنگ کے اندر 8-10 صحابی شہید ہو گئے، ابھی جسم میں جان باقی ہے۔ ایک صحابی کا بیٹا پانی لے کے آتا ہے اور کہتا ابو پانی پی لیجئے۔ جیسے پانی منہ کے قریب لاتے ہیں، ہم ہوتے جو کیا ہوتے مولانا عبدالرشید مرتے ہیں، مر جانے دو، پانی پہلے مجھے پلاؤ، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں، بغل میں ایک صحابی بیٹھا، اس نے کہا پانی، منہ سے پانی کو ہٹایا اور کہا پانی اس کو دے کے آؤ۔ جیسے پانی کا پیالہ لے کے اس کے پاس گئے، قریب تھا کہ پانی منہ کے اندر جائے، دوسرے صحابی نے کہا پانی،
उन सहाबी ने कहा पानी उसको पिलाओ। जब उनके पास गया, तीसरे सहाबी ने कहा पानी, पानी को छोड़ दिया, पानी उसके पास लेके गया। और जब आखिर में गए तो उस आखिरी सहाबी का इंतकाल हो गया। जब पलट के आए तो उनका भी इंतकाल, जब पलट के आए तो इनका भी इंतकाल, पलट के आए तो इनका भी इंतकाल, और जहां से चले थे आए तो उनका भी इंतकाल हो गया। तो सहाबा ने जिस तरह आपस में मोहब्बत का मामला किया है, खुदा की कसम अगर हम ऐसे मोहब्बत का मामला नहीं करते तो दुनिया में ऐसे ही पिटते रहेंगे। हमारा मसलक का झगड़ा है, अपने दिल में रखें। खानदान का झगड़ा है, दिल में रखें, लेकिन इंसान के जिस्म से झगड़ा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ होता है, होना चाहिए अगर किसी बात में हो जाए, लेकिन उस इख्तलाफ का मतलब यह नहीं है कि किसी इंसान का दुश्मन बन जाया जाए, किसी के जिस्म और उसकी जात का दुश्मन बन जाया जाए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिला भेजा। काफिला जा रहा है और काफिले में 10-20 लोग हैं, जंग करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम लोग असर की नमाज कबीला बनु साद में जाके पढ़ना। कहाँ पढ़ना? यानी कि बहराइच में जाके पढ़ना। आज के इस दौर में यहाँ से जोहर के बाद पैदल निकले और बहराइच पहुंचने से पहले पहले असर का वक्त हो गया। क्या हो गया? असर का वक्त हो गया। अब सहाबा में इख्तलाफ, कुछ सहाबी एक तरफ और कुछ सहाबी एक तरफ हो गए। एक सहाबी ने कहा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है, हम बहराइच पहुंचेंगे, कबीले बनु साद पहुंचेंगे, उससे पहले असर का वक्त खत्म हो जाएगा, हमें असर की नमाज यही पढ़नी होनी चाहिए। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने नाम लेके कहा है कि तुम असर की नमाज कबीले बनु साद में पढ़ना, हम नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जाके बनु साद में पढ़ेंगे। तो कुछ सहाबी ने नमाज पढ़ लिया और कुछ ने नमाज नहीं पढ़ी। कबीले बनु साद गए, जंग किया, जंग फतेह हुई, वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और जब आए तो अल्लाह के नबी से हालात बयान करने लगे और कहने लगे अल्लाह के नबी, जब हम लोग जा रहे थे कबीले बनु साद को बनु सकीफा पहुंचने से पहले पहले असर का वक्त हो गया। आपने कहा था असर की नमाज बनु सकीफा में पढ़ना, हम में से कुछ लोगों ने असर की नमाज फला जगह पे पढ़ ली है और कुछ लोगों ने असर की नमाज जाके कबीले बनु सकीफा में पढ़ी है। अल्लाह के नबी बताइए कौन सच्चा है कौन झूठा? अल्लाह के नबी ने कहा दोनों सच्चे। कब? वो कैसे? कहा जिन लोगों ने बीच में नमाज पढ़ी उन्होंने नमाज की अहमियत पे ध्यान दिया और कहा नमाज का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज छूट जाए। और जिन लोगों ने बनु सकीफा में नमाज पढ़ी है वो अल्लाह के नबी के पैगाम पे अमल किया है कि अल्लाह के नबी ने कहा था वहां नमाज पढ़ना है। दोनों लोगों ने सच्चे पे अमल किया और दोनों एक साथ प्लेट में बैठ के खा। जंग हो रही अली में और मुआविया में, इधर भी सहाबा शहीद हो रहे हैं, उधर भी सहाबा शहीद हो रहे हैं। एक सहाबी है जंग लड़ रहे अली की तरफ से और खाना खा रहे मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोपहर में देखा कि तलवारें चला रहे हैं अली की तरफ से मुआविया के खिलाफ, और शाम में देखा कि मुआविया के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। मौलाना अब्दुल रशीद होते तो उसकी गर्दन पहले मारते कि ये साला यहाँ क्यों आ गया। लेकिन सहाबी हैं, उनसे सवाल करते हैं कि तुम जंग अली की तरफ से कर रहे हो और खाना मेरे यहाँ खा रहे हो, वजह क्या? वो कहने लगे अली हक पर है इसलिए जंग अली की तरफ से कर रहे हैं और खाना तुम्हारे अच्छा बनता है इसलिए खाना तुम्हारे यहाँ खा रहे हैं। ये हमारे लिए नमूना है, ये हमारे लिए अमल की दावत है कि अगर किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए तो इख्तिलाफ को दिल तक रखना, इख्तिलाफ को किसी के जिस्म तक रखना।
اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے مار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے شہید کر دیا، تکلیف پہنچا دیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں چاہے جہاں تلاش کر لے۔ آج ذرا ذرا سی بات پہ تلواریں، اب تو گولیاں چلتی، آج ذرا ذرا سی بات پہ نفرت۔ ہم ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے پروگرام میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے پروگرام میں نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم مسجد اللہ کی گھر ہے، پروگرام اللہ کے نبی کا ہے۔ مسجد امن کی دعوت دیتی ہے، مسجد کہتی ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اس میں نہیں کہتی کہ فلاں آدمی آئے فلاں نہ آئے، اس سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے۔ مسجد کہتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ خدا کی قسم مسجد نہیں کہتی ہے کہ مولانا عبدالرشید سے اور مولانا فاروق سے جھگڑا ہو رہا ہے یا ہم مولانا عبدالرشید کی مسجد میں نہیں جائیں گے۔ چھوڑو ان تمام جھگڑے کو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر تم بھائی بھائی بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی۔ ایک حدیث میں آپ کی دعاؤں کی برکت سے گلا صحیح ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور ایک مسلمان حق پر ہونے کے باوجود اس سے صلح کر لے جو حق پر نہیں ہے، کیا ہم کو فلاں نے مارا ہے، ہم کو فلاں نے گالی دی ہے، ہماری زمین کو فلاں نے ہڑپا ہے، ہمارے حقوق کو فلاں نے توڑا ہے، اگر ان سب کے باوجود جو شخص معاف کرنے میں پہل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور خدا کی قسم اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی گارنٹی کو اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ تو ذرا سی نفرتوں پہ ہم اللہ کے نبی کے اتنی بڑی بڑی بشارتوں پہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے رہ جاتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اتحاد امت ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، کل تک ہمارا جو جھگڑا تھا ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے یاد کریں، ارادہ کریں کہ اللہ کے لیے اگر ہماری غلطی ہوگی تب بھی، اگر ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہوگا تب بھی کل سے ہم اس سے صلح کر لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَىٰ عَيْنُهُ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اشْتَكَىٰ كُلُّهُ۔ اس لیے ہماری اور آپ کی کامیابی صرف اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضرات صحابہ کے طریقے پر۔ میں نے آخر میں ایک حدیث پڑھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ اے اللہ کے نبی سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ مسلمان اسی میں تباہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں اترنے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اگر ہماری نماز خراب ہو گئی خدا کی قسم جہنم سے ہمیں کوئی نہیں بچا۔ آج ہم دوسروں سے نہ کہیں، اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ قُوا أَنفُسَكُمْ، اے نبی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے نبی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نہ نبی جہنمی ہے اور نہ نبی کے آل و عیال جہنمی ہیں، یہ حکم ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے۔ پہلے ہم سوچیں کہ ہم نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہماری بیوی، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک عورت جنت میں جانے والی بن گئی تو خاندان کے بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ جہنم میں جانے والی بن گئی تو 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ سب سے پہلا باپ ہوگا۔ جب ہماری ماں سے کہا جائے گا، ہماری بہن سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، وہ بہن اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی اے اللہ جب میرے ابا کے پیر میں درد ہوتا تھا تو ابو کہتے تھے پیر دبا دو، اے اللہ جب ان کے سر میں درد ہوتا تھا تو کہتے تھے سر دبا دو، اے اللہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی مجھ سے مانگتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بیٹی تم نے نماز پڑھی ہے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے نبی اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلا باپ ہے اور اس کے بعد بھائی۔ بھائی اگر بڑا ہے تو بہن کو مارتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے، کپڑے پریس کراتا ہے، سارا کام لیتا ہے۔ کل جب وہ جہنم میں جانے والی بن گئی تو جب اللہ کہے گا کہ دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، وہ بہن اپنے بھائی کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی اے اللہ میرا یہ بڑا بھائی ہے، مجھ سے اپنی خدمت کرواتا تھا، اپنے کپڑے دھلواتا تھا، لیکن میرے بھائی نے کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ اور تیسرا چیز شوہر ہے۔ جب عورت سے کہا جائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی دنیا میں، تو عورت اپنے شوہر کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی اے اللہ میرے شوہر کے ذمے ہر خدمت تھی میں کرتی تھی، ان کے کپڑے دھلتی تھی، ان کی تمام ضروریات میں ساتھ رہتی تھی، سب کچھ کرایا، لیکن انہیں مجھے نماز کی تلقین نہ کی۔ پھر بیٹا آئے گا اور جب عورت سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، وہ عورت بیٹے کی طرف اشارہ کرے گی اے اللہ میرے بیٹے سے پوچھ لو، اس بیٹے کے لیے میں نے دنیا کو قربان کر دیا تھا، اس بیٹے کے لیے میں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے عائشہ اور اقربا کو چھوڑ دیا۔ اگر میرا شوہر جوانی کی حالت میں مر گیا تو اس بیٹے کے لیے میں نے دوسری شادی نہ کی۔ اے اللہ میرے بیٹے نے سب کچھ کرایا لیکن مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے نبی آپ بھی جہنم کی آگ سے بچیے اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ خدا کی قسم نبی کا وہ پیغام نبی کے لیے نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے لیے تھا۔ اے لوگوں
اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو۔